نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں آپ کا میزبان محمد جاوید عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور جس پاک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ عورت خاتون تھیں۔ ان کا مقام اولیاء کرام کی صف میں بہت ہی منفرد اور مقبولیت حاصل ہوئی انہیں۔ میری مراد حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ ایک خاتون تھیں اور انہوں نے اولیاء کرام کی صف میں ایک بلند مقام پایا۔ ابتدا میں جب حضرت رابعہ بصری کی ولادت ہوئی تب ان کے جو والدین تھے وہ بہت ہی غریب تھے، تو ان کے گھر میں ایک رات جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو تب چراغ تک جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ ان کے والد کو کہتی ہیں کہ آپ ہمسائے سے تیل مانگ کر لے آئیں تاکہ ہم دیا جلا سکیں، تاکہ کچھ روشنی تو ہو۔ آپ کے کافی اصرار کرنے پہ حضرت رابعہ بصری کے جو فادر ہیں وہ جاتے تو ہیں، لیکن وہ ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ انہوں نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو اسی کشمکش میں وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کے جو قسمت کا ستارہ ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ آپ کے جو والد ہیں رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، تمہاری یہ جو بچی ہے یہ بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، بہت ہی بلند مقام حاصل کرے گی۔ تو آپ کے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم والی بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کے ایک خط دو، خط میں لکھ دینا کہ تم ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو اور ہر جمعے کی شب کو 400 مرتبہ میرے پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہو، کیونکہ یہ جو جمعے کی رات گزری ہے تو تم درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو، اور اس میں لکھ دینا کہ وہ 400 درہم جو ہیں وہ آپ کو دے گا۔ آپ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کافی زار و قطار روتے ہیں اور آپ ایک خط تحریر کرتے ہیں، اور وہ خط جو ہوتا ہے وہ دربان کے تھرو والی بصرہ تک پہنچتا ہے۔ جب والی بصرہ اس خط کو پڑھتا ہے تو وہ اس شکرانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد فرمایا، اسی شکرانے میں وہ 1000 درہم جو ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اور 400 درہم جو ہے وہ حضرت رابعہ بصری کے والد کو عطا کرتا ہے، اور پھر خود جا کے ان کے گھر بھی ملتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو جب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ میرے سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب حضرت رابعہ بصری تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے والد کا جو سایہ ہوتا ہے ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اور کیونکہ کافی قید سالی پڑتی ہے تو آپ کی جو تینوں بہنیں تھیں وہ بھی آپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری بھی وہاں سے چلتی ہیں تو ایک ظالم شخص جو ہوتا ہے وہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر انہیں بیچ دیتا ہے ایک خطیر رقم کے عوض۔ جو بندہ ان کو خریدتا ہے اس سے آپ کافی مشقت کے کام کرواتا ہے۔ آپ دن رات عبادت کرنے والی خاتون تھیں، لیکن یہ کیا کرتا وہ شخص، دن میں آپ سے بے حد مشقت کے کام کرواتا، اور جب رات کو سکون کا ٹائم ہوتا تھا تب حضرت رابعہ بصری جو تھی وہ مصلی رسول پر چڑھ جاتی اور دعا و عبادت کرتی، اور پوری رات جو تھی وہ عبادت میں مشغول رہتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی معمول تھا کہ وہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتی ہر روز، اور آخری سجدہ حضرت فاطمہ الزہرا اتنا لمبا کرتی کہ یا اللہ میں نے تو ابھی تیرا جی بھر کے شکر ادا بھی نہیں کیا تھا اور رات جو ہے وہ گزر گئی۔ انہی کی اتباع کرتے ہوئے حضرت رابعہ بصری بھی ہر روز 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی۔ اچھا، ایک رات جب حضرت رابعہ بصری نفل ادا کر رہی تھیں تو ان کا جو مالک تھا وہ دیکھتا ہے کہ آپ
نفل ادا کر رہی ہیں، اور جب آپ سر بسجود ہیں تو آپ کے سر کے اوپر ایک نور کا ٹکڑا معلق ہے۔ وہ جو مالک تھا وہ دیکھ کے کافی پریشان ہوا کہ میں ان کی خدمت مجھے کرنی چاہیے تھی اور میں پورا دن ان سے مشقت کرواتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو مالک تھا اس نے حضرت رابعہ بصری کو کہا کہ آپ کا تو مقام بہت بلند ہے اور مجھے معاف کر دیں کہ مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ میری خدمت کرتی۔ اب میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ عبادت کر سکتی ہیں، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن آپ وہاں سے وہ نکل پڑتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ راستہ جدا کر لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری جو تھی وہ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ حج کے لیے روانہ ہوتی ہیں تو ان کے پاس ان کا ایک ذاتی گدھا تھا جو کہ بہت ہی کمزور تھا۔ آپ اس پر اپنا سارا سامان جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور ایک قافلہ جو ہوتا ہے اس کی شکل میں ایک پورا قافلہ حج کی طرف روانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو تھا جب حج کا موسم آتا تھا تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ اتنا سفر ہے، تو ہم نے اتنا سفر طے کرنا ہے، تو تب ہم حج کے دنوں سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری کا جو گدھا تھا وہ بہت کمزور تھا، اس پہ آپ نے اپنا جو سامان تھا اس کو لادا اور حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب راستے میں پہنچتی ہیں تو ان کا جو گدھا تھا، کیونکہ وہ کافی کمزور تھا، وہ وہاں پہ مر جاتا ہے۔ جو آپ کا جو قافلہ تھا وہ آپ کو وہیں پہ چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ تو بالکل تنہا رہ گئی ہیں اور جنگل میں اکیلی ہیں، تو دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، تو نے ہی تو مجھے مدعو کیا تھا اپنے گھر کی طرف، اور اب یہ کیا صلہ دیا کہ تو نے میرے گدھا کو ہی مار دیا ہے۔ ابھی وہ یہ شکوہ کر ہی رہی تھیں کہ اس کا جو گدھا ہوتا ہے اس میں جان ڈال دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گدھے پر سامان رکھتی ہیں اور حج کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ حج کا ایک بہت ہی منفرد واقعہ حضرت رابعہ بصری سے ریلیٹڈ ہمیں ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو تھے حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ بھی حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو یہاں سے حضرت رابعہ بصری بھی گئی ہوئی تھیں۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جو حج کیا تھا وہ ہر قدم جو تھا اٹھانے پہ 2 نفل ادا کیا کرتے، اور ہر قدم اٹھاتے 2 نفل ادا کرتے، ہر قدم اٹھاتے 2 نفل ادا کرتے، اور اسی طرح وہ 14 سال کی عمر میں حج کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو جو خانہ کعبہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی نہیں ہے۔ جب پوچھا اور زاروں قطار رونے لگے کہیں اسی کشمکش میں کہ کہیں میری بصارت جو ہے وہ تو نہیں زائل ہو گئی کہ مجھے کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا، میں بھی یہ ہو، تو ندا آتی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہیں وہ کافی آبدیدہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں تو ہر قدم پہ نفل ادا کر کے آیا تھا، کہ میرے سے بھی بڑھ کے کوئی شان والا ہے جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ گیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں آگے حضرت رابعہ بصری کیا فرماتی ہیں۔ جب دیکھا کہ کعبہ جو تھا وہ ان کے استقبال میں آیا ہوا ہے تو آگے سے وہ کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے مکان نہیں چاہیے، مجھے تو مکین کی ضرورت ہے، کہ جو کعبہ آیا ہے اس کو وہ مکان کہہ رہی ہیں، جو مکان ڈیفینیٹلی جو اللہ کا گھر ہے وہ تو گھر ہے، وہ مکان ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے مکان نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو مکین چاہیے۔ اور اسی کشمکش میں جو ہے وہ چلتے ہیں تو پھر کعبہ بھی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم بھی پہنچتے ہیں اور حضرت رابعہ بصری بھی پہنچتی ہیں۔ تو پھر ان میں ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا نظام کو درہم برہم کیا ہوا ہے کہ آپ کے استقبال میں کعبہ چلا گیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں نظام کو درہم برہم کیا بلکہ یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے، کہ کون ہے جو ہر قدم پہ نفل ادا کرتا ہے؟ آپ بھی تو 14 سال کی مشقت اور 14 سال کی عرصے میں پہنچے ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سر بسجود رہنا چاہیے اور ان کی عبادت اور ریاضت میں ہر دم رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ سے حضرت رابعہ بصری کا شیئر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت حسن بصری جو تھی وہ کافی عقیدت مند تھے حضرت رابعہ بصری کے۔
اور یہ بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک حضرت رابعہ بصری نہ آتی، حضرت حسن بصری جو تھے وہ واعظ و نصیحت نہ فرماتے، وہ اپنی جو مجالس تھی، جو اپنی واعظ کی نصیحت کی جو مجلسیں تھیں اس کو تب تک شروع نہ کرتے جب تک حضرت رابعہ بصری نہ آ جاتی۔ ان کا اتنا مقام تھا اور اتنا عقیدت رکھتے تھے حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصری سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ جب رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال قریب آتا ہے تو آپ کے پاس کچھ آپ کے مریدین اور آپ کے مشائخ لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کو کہتی ہیں کہ ذرا جگہ دے دیں، یہاں پر جو ہے وہ کچھ فرشتے آ رہے ہیں۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو وہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں کہ وہاں سے ایک ندا آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کہ مطلب کیا تھا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اور اتنے ہی جب آواز آنا بند ہو جاتی ہے تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کی جو روح تھی ان کے جسم سے پرواز کر چکی ہوتی ہیں اور اس حالت میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ یہاں پہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جو تھیں ان سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ منکر و نکیر کا کیا معاملات آیا، آپ ہمیں بھی تو بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب منکر نکیر آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے نہ پوچھو بلکہ اس رب سے جا کے پوچھو، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی اس کی رضا میں راضی رہی اور میں نے اپنی ساری زندگی جو تھی اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے تھرو کیا جواب طلبی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت رابعہ بصری کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے نکاح نہیں کیا تھا، تو کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 3 باتوں کا غم ہے، اگر اس کی آپ مجھے وہ میرے غم دور کر دیں تو میں نکاح کر لوں گی۔ وہ 3 غم کون سے تھے؟ پہلا یہ تھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مجھے بتا دیں کہ میرا وصال ہوگا وہ اسلام پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مجھے یہ بتا دیں کہ جب ایک طرف نامہ اعمال والوں کو دائیں طرف کیا جائے گا اور کچھ کو بائیں طرف کیا جائے گا، مطلب ایک جماعت کو دائیں طرف سے داخل کیا جائے گا اور ایک جماعت کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا، اور مجھے داخل کیا جائے گا وہ کس طرف سے کیا جائے گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ جس کو ان باتوں کا غم ہو تو اسے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں سے، یہ پاک ہستیوں کے وسیلے سے ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ تب تک انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔